پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں سانحہ پیمز میں 14 نومولود بچوں کی ہلاکت کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ۔ دونوں ایوانوں میں خصوصی پارلیمانی کمیٹی بنانے کی تحریک منظور۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے یقین دہانی کرائی کہ سانحے میں ملوث کوئی شخص نہیں بچے گا، سارے افسران لائن حاضر کریں گے، کوئی ایم این اے کوئی سینیٹر پر فون نہ کرے کہ اس کے بندے کو کیوں ہٹایا۔ اپوزیشن سے کہا آپ گائیڈ کریں، روٹ میپ دیں، تاریخوں اور کمیٹیوں کی حد تک معاملے کو محدود نہ کریں، معاملے پر حل نکالیں تاکہ اگلے سانحے سے بچا جا سکے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ سانحے پر تحقیقاتی کمیٹی آج عبوری رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرے گی، تفصیلی رپورٹ 7 روز میں تیار ہوگی، رپورٹ کے بعد ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ سانحے پر سیاست کی بجائے ٹھوس تجاویز دی جائیں۔ حکومت کا پیمز واقعے میں جاں بحق بچوں کے والدین کے لیے 50 لاکھ روپے فی خاندان امداد کا اعلان۔ قومی اسمبلی بھی سانحہ پیمز میں جاں بحق بچوں کے لیے فاتحہ خوانی۔ اپوزیشن کا سانحہ پیمز کے لیے قائم حکومت کی کمیٹی پر عدم اعتماد۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر علی ظفر نے کہا اپوزیشن کی سربراہی میں حکومت کی کمیٹی قائم کی جائے۔ اسپتال حکومت کی ترجیحات ہی نہیں، پیمز واقعے میں جس کی غلطی تھی اسے سزا دی جائے۔ پیپلز پارٹی کی شیری رحمان نے کہا حکومتی کمیٹیوں پر اعتماد نہیں ہے، ان کمیٹیوں میں سب لوگ ایک دوسرے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ انخلا کے راستے کھلے تھے، سب راستے بند تھے، عملہ سو رہا تھا۔ سیکرٹری کو معطل کر دینا کافی نہیں، سینٹ کی کمیٹی بنائیں جو تحقیقات کر کے 40 دن میں رپورٹ دے۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا معصوم بچے کسی نااہلی کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے گئے، حقائق عوام کے سامنے لائے جائیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی اپوزیشن سے قائمہ کمیٹیوں کا بائیکاٹ ختم کرنے کی درخواست۔ کہا اپوزیشن ارکان پیر کو قائمہ کمیٹیوں کے اجلاس میں شرکت کریں، قائمہ کمیٹیوں سے بہتر کوئی پلیٹ فارم نہیں، یہ ہاؤس قائمہ کمیٹی کا پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے۔ قائمہ کمیٹی کی کارروائی کو اوپن ہونا چاہیے تاکہ سب کو معلوم ہو کہ ہاؤس احتساب کر رہا ہے۔ گول پلازہ سانحے پر انکوائری کا کوئی نتیجہ نہیں آیا، اس حادثے کو ماضی کے دیگر حادثات کی طرح نہ رکھا جائے۔ قائد حزب اختلاف راجہ سینٹ میں راجہ ناصر عباس نے سانحہ پیمز کو قتل قرار دیا، والدین پر دباؤ ڈالے جانے کا دعویٰ۔ ایوان میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ واقعہ غفلت نہیں قتل ہے۔ سینیٹر سعدیہ عباسی اور سلیم مانڈوی والا نے کہا کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز نااہل نالائق ہیں، میرٹ پر پورا نہیں اترتے، ای ڈی پیمز کو ہٹائے بغیر آزاد انکوائری کیسے ہو سکتی ہے؟ سینیٹر سعدیہ عباسی کی تقریر ای ڈی پیمز کے خلاف چارج شیٹ ہے، سینٹ کو کہتے ہیں کہ چارج شیٹ اور ایف آئی آر میں فریق بنے۔ نون لیگ کے سینیٹر پرویز رشید نے اعلیٰ سرکاری حکام کو سرکاری اسپتالوں سے علاج کرانے کی تجویز دے دی۔ کہا انکوائری کمیٹیاں بنانے اور سزائیں دینے سے کام ٹھیک نہیں ہوتا، حل یہ ہے کہ تمام لوگ جو حکومت سے تنخواہ لیتے ہیں، چاہے وہ صدر ہو، وزیر اعظم یا بیوروکریسی یا عدلیہ، وہ اپنا علاج سرکاری اسپتالوں سے کرائیں۔ جب سرکاری اسپتالوں سے علاج کروائیں گے تو یہ خود اسپتالوں کو اچھا بنا دیں گے۔ جیو نیوز سے گفتگو میں پرویز رشید نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ٹیکس کوئی اور دے، خرچ کوئی اور کرے۔ پیمز میں نومولود بچوں کی اموات جھلسنے سے نہیں، دھوئیں اور کالک سینے کے ذریعے جسم میں جانے سے ہوئیں۔ شناخت کلائیوں پر موجود شناختی ٹیگز سے کی گئی، شناختی ٹیگز محفوظ تھے اس لیے ڈی این اے ٹیسٹ کی ضرورت نہیں پڑی۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز رانا عمران سکندر کا دعویٰ۔ کہا لاشیں ناقابل شناخت ہوتی تو ڈی این اے کی ضرورت پڑتی۔ پیمز حکام کے مطابق آگ لگنے کی وقت نرسری میں 15 نومولود بچے موجود تھے، ایک کو بچا لیا گیا۔ عملے نے بچوں کو بچانے کے لیے نرسری میں داخل ہونے کی کوشش کی لیکن دھماکے کے بعد چھت گر گئی۔ ڈی این اے ٹیسٹ کرائے بغیر شناخت پر بعض ملاسا نے تحفظات ظاہر کیے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ مکہ دفاعی معاہدے سے سعودی عرب، ترکی، پاکستان مزید قریب آئے ہیں، پورے خطے میں اتحاد اور امن کا پیغام گیا ہے۔ وزیر اعظم سے سعودی عرب کے ماحولیات، پانی اور زراعت کے وزیر کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کے زرعی ماہرین کا ایک وفد جلد ریاض کا دورہ کرے گا۔ پاکستان اور سعودی عرب اسٹریٹجک شراکت دار ہے، دونوں کو اقتصادی اور زرعی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر توجہ دینی چاہیے۔
اگر مکہ معاہدے کے رکن ممالک نے بنگلہ دیش کو معاہدے میں شرکت کی شمولیت کی دعوت دی تو مثبت انداز میں غور کریں گے. بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ خلیل الرحمان کا پارلیمنٹ میں بیان. کہا بنگلہ دیش مکہ معاہدے کو مثبت نظر سے دیکھتا ہے. مکہ معاہدے پر کسی دوسرے فریق کو کوئی تشویش نہیں ہونی چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ مزید مسلمان ممالک کی شمولیت سے یہ معاہدہ امت مسلمہ کے لیے مشترکہ دفاعی نظام کی صورت اختیار کر سکتا ہے. ایران نے امریکی معاشی اقدامات کو ریاستی دہشت گردی قرار دیا. دیگر ممالک سے امریکی پابندیوں پر عمل درآمد نہ کرنے کا مطالبہ. ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ معاشی اقدامات غیر قانونی اور قابل مذمت ہیں. امریکہ اقتصادی مہم کو ایرانی عوام کے خلاف بے رحم ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے. اقوام متحدہ عالمی برادری امریکی پالیسیوں پر قانون کی عملداری برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کرے. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور سعودی وزیر خارجہ حقان فیدان سے ٹیلی فونک رابطے، علاقائی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت. آپس میں قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق. اسحاق ڈار نے موریتانیہ کے اسماعیل شیخ احمد کے نئے سیکرٹری جنرل OIC منتخب ہونے پر شہزادہ فیصل کو مبارکباد دی. میر رضا کیس میں جوڈیشل کمیشن کی کارروائی کا آغاز. کمیشن کے سربراہ جسٹس عمر سیال کی اہل خانہ سے تعزیت. کیس کی تحقیقات میں نقائص اور پولیس کی غفلت کا جائزہ لینے کی یقین دہانی. کسی دباؤ میں آئے بغیر کام کرنے کا کہا. جسٹس عمر سیال نے کہا وعدہ ہے کہ کسی سے خوفزدہ ہوئے بغیر کمیشن چلائیں گے. کمیشن کی مدت کے دوران وزیر اعلیٰ سندھ بھی ملنے آئے تو نہیں ملیں گے. کمیشن میں جو ہوگا سب کے سامنے ہوگا. میر رضا کے والد نے انویسٹیگیشن پر اعتماد نہ ہونے کا کہا. وکیل جبران ناصر نے پولیس تحقیقات میں غفلت، نقائص اور لاپرواہی کی نشاندہی کی. جسٹس عمر سیال نے جائے وقوع پر پہنچنے والے 2 پولیس اہلکاروں، پوسٹ مارٹم کرنے والے MLO ڈاکٹر اسامہ شیخ کو نوٹس جاری کر دیے. لاش دیکھ کر اطلاع دینے والے نرسری کے 2 ملازمین بھی طلب. کمیشن کی سندھ حکومت کو گواہان کے بیانات، ڈاکٹرز اور پولیس افسران کی فہرست سمیت تمام دستاویزات کل پیش کرنے کی ہدایت. کمیشن کی مزید کارروائی 1 ستمبر تک ملتوی. نون لیگ کے افتخار گیلانی آزاد کشمیر کے 17ویں وزیر اعظم منتخب. 30 ووٹ حاصل کی افتخار گیلانی پہلی بار 2011 میں منتخب ہو کر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی پہنچے. وزیر تعلیم بھی رہ چکے. افتخار گیلانی کے مد مقابل پیپلز پارٹی کے سردار مختار خان نے 14 ووٹ حاصل کیے. وزیر اعظم شہباز شریف کی نیپال کے وزیر اعظم سے ٹیلی فون پر گفتگو. نیپال تبت سرحدی علاقے میں لینڈ سلائیڈنگ اور خوفناک سیلاب سے قیمتی جانوں کے نقصان اور تباہی پر اظہار تعزیت، ہر ممکن تعاون اور امداد کی پیشکش. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان امدادی سرگرمیوں میں معاونت کے لیے نیپال کو ہنگامی امدادی سامان بھیج رہا ہے. دوسری جانب نیپال تبت سرحدی علاقے میں لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب کے باعث بننے والی جھیل سے ایک اور سیلاب کا خطرہ پیدا ہو گیا. جھیل میں پانی کا ذخیرہ بڑھ کر 25 لاکھ مکعب میٹر سے تجاوز کر گیا. تباہ کن سیلاب سے اموات کی تعداد 547 ہو گئی. تقریباً 1000 افراد ابھی لاپتہ. نیپال میں ریڈ کراس کے مطابق سیلاب سے اندازاً 93,000 افراد متاثر ہوئے. ماہرین اور وفاقی وزیر ماحولیات مصدق ملک نے گلیشیئرز پگھلنے سے ملک کے شمالی علاقوں کو لاحق شدید خطرات کا اظہار کر دیا. جینیس کی خصوصی ٹرانسمیشن میں کہا کہ شمالی علاقوں میں گلیشیئرز پگھلنے کے باعث خطرات ہیں. وہ بستیاں اور آبادیاں جو جھیل کے راستوں میں ہیں وہاں آبادیاں نہ بننے دیں. پتھر جب پہاڑ سے نیچے آتے ہیں تو ان کی تھرتھراہٹ سے زمین کانپ جاتی ہے. جو لوگ پانی کی گزرگاہوں پر آباد ہیں انہیں متبادل جگہ فراہم کی جائے. ڈائریکٹر انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی گلگت بلتستان خادم حسین نے کہا کہ ایسے سیلابوں کی پیشگوئی ایک حد تک کی جا سکتی ہے. نیپال میں ارلی وارننگ سسٹم ٹریگر نہیں ہوا. نیپال سے زیادہ گمبھیر صورتحال پاکستان میں ہے. رشید الدین نے کہا کہ گلگت بلتستان میں ارلی وارننگ سسٹم کچھ حصوں میں نصب کیا گیا ہے.
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی وفد کے ہمراہ چینی کمپنی کے حکام سے ملاقات. نواز شریف آئی ٹی سٹی میں 6 ڈیٹا سینٹرز کے قیام پر بات چیت. پنجاب کے ساتھ کمپنی کے اشتراک کا خیر مقدم. نواز شریف آئی ٹی سٹی میں سرمایہ کاری کی دعوت. چینی کمپنی نے پنجاب کے 1000 نوجوانوں اور 300 خواتین کو ماسٹر ٹرینرز کی ٹریننگ دینے پر اتفاق کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا پنجاب کو مصنوعی ذہانت کے میدان میں آگے بڑھانا ان کی اولین ترجیح ہے. اس سے قبل وزیر اعلیٰ پنجاب نے چائنا انٹرنیشنل بگ ڈیٹا انڈسٹری ایکسپو 2026 کی تقریب سے خطاب کیا. کہا مصنوعی ذہانت، بگ ڈیٹا اور ٹیکنالوجی مستقبل کی ترقی کی بنیاد ہیں. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ کراچی تا روہڑی سیکشن پر کام رواں مالی سال میں شروع ہو جائے گا. L1 روہڑی تا ملتان کی فائنینسنگ کے لیے قائم کمیٹی کے اجلاس میں کہا کہ ML1 ریلوے لائن کو اپ گریڈ کرنا حکومت کی ترجیح ہے. اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ روہڑی تا ملتان سیکشن کا تخمینہ 450 ارب روپے سے زائد ہے.